13 صدی میں منگولیا کے آسمان پر ایک نئی طاقت طلوع ہوئی جس کے قائد چنگیز خان تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو جنگ و جدل کے لیے اکٹھا کیا اور ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1227 میں ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے دنیا فتح کرنے کے اس مشن کو جاری رکھا اور تاریخ پر ایک مستقل نشان چھوڑ دیا، ظلم، بربریت اور وحشت کا نشان۔ منگول یورپ میں پولینڈ، ہنگری اور بلکان تک پہنچ گئے تھے، جبکہ مشرق میں انہوں نے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ پھر کیسے مسلمانوں کو شدید ناپسند کرنے والے منگول مسلمان ہوئے اور اللہ نے ان سے اسلام کا کام لیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 13 صدی میں منگولوں کے خوف کا یہ عالم تھا کہ جس علاقے کی طرف رخ کرتے مسلمان حکمران پہلے علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اس وقت یہ ضرب المثل بن گئی کہ جس خبر کو چاہو سچ مان لو، لیکن یہ خبر کبھی سچ نہ مانو کہ تاتاری ہار گئے۔ پھر یہ تبدیلی کیسے آئی کہ اگلے کئی سو سال تک تاتاریوں نے اسلام کی خدمت کی؟ یہ واقعہ ہے ایک منگول شہزادے کا جو کہ شکار پر گیا۔ مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ منگول سپاہیوں کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی مسلمان شہزادے کے شکار کی جگہ پر نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر مسلمان شکل کا آدمی نظر آ گیا تو تمام سپاہیوں کو اڑا دیا جائے گا، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جمال الدین ایرانی نامی بزرگ کسی طرح سے شہزادے کی شکار گاہ میں آ گئے۔ جوں ہی شہزادے نے مسلمان شکل کا آدمی دیکھا تو گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور غصے سے شیخ سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس وقت شہزادے کی غصے کی وجہ سے آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ شیخ نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں۔ شہزادہ مزید غصے میں آیا اور شیخ سے پوچھا، تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا؟ شیخ نے تحمل سے جواب دیا، شہزادے اگر میں ایمان لے کر دنیا سے چلا گیا تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، ورنہ تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ بات شیخ نے اتنے درد دل سے کہی کہ شہزادے پر کچھ اثر کر گئی۔ شہزادے نے پوچھا، یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بزرگ نے موقع جان کر اسے بتایا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کھائیں، شکار کھیلیں اور مر جائیں۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور اوپر اللہ ہے جس کے پاس ہم نے مر کر جانا ہے۔ یہ بات شہزادے کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے بزرگ سے کہا، میں تو ابھی بے بس ہوں، ابھی کچھ میرے اختیار میں نہیں، ابھی میرا باپ حکمران ہے، مگر میرا اب سے وعدہ رہا جب میں حکمران بنوں تو اب مجھ سے ملنے آنا اور یہ بات مجھے یاد دلانا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شیخ جمال الدین کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو واقعہ بتایا اور کہا کہ میری تو موت کا وقت آ گیا ہے، مگر میرا سلطان سے وعدہ ہے، تو تم جا کر سلطان سے ملنا اور اسے یہ واقعہ یاد کرانا۔ شیخ کا شاگرد سلطان کے محل پہنچ گیا، مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے اسے محل میں داخلہ نہ مل سکا۔ اس نے محل کے باہر ہی ڈیرا لگا لیا اور کچھ دن تک وہیں اپنی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن سلطان صبح سویرے بیدار ہو گیا اور محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس نے شیخ کے شاگرد کی عبادت کی آواز سنی۔ اس نے سپاہیوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ سپاہیوں نے بتایا کہ کوئی مسافر ہے اور کچھ دنوں سے محل کے باہر ہی رہ رہا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے میرے سامنے پیش کرو۔ جب شاگرد کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اکیلے میں بات کرنے کی درخواست کی اور سلطان کو سارا واقعہ یاد کرا دیا۔ سلطان کو جب شیخ سے کیا گیا وعدہ یاد آیا تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا، اے اللہ کے بندوں، میں دل میں کئی مدت سے مسلمان ہو چکا ہوں، مگر پہلے میں بے بس تھا، اب مجھے بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ ان میں سے کئی درباریوں نے کہا، سلطان ہم تو بہت مدت سے مسلمان ہو چکے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اس سلطان کو تاریخ میں برقع خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ منگولوں میں سے مسلمان ہونے والا پہلا بڑا حکمران تھا، اور اس کے بعد اس نے ہلاکو خان سے بغداد کی تباہی اور مظلوم مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور ہلاکو خان کو عبرتناک شکست دے کر اس کے مکہ اور مدینہ کو تباہ کرنے کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملا دیا۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے،